خواجہ صاحب چیئرمین تحریک انصاف کی ایک بار سے پھر سے گرفتاری، اور یہ وہ گرفتاری جس کے حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ بار بار پریڈکٹ کرتے رہے ہیں، لیکن بہرحال بالآخر وہ گرفتاری جو ہے وہ ہو گئی ہے. دیکھیے تھوڑا سا بنیادی طور پہ فرق ہے اس میں. وہ گرفتاری ہوتی تھی ان کو عدالتوں میں پیش کرنے کے لیے، اور یہ گرفتاری ہوئی ہے ان کو ایک مقدمے میں سزا ہونے کے بعد. کل تک ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو ہاتھ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے، کسی نے اگر ہاتھ لگایا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہاں طوفان آ جائے گا، بھوچال آ جائے گا. پہلی بات تو ہے کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں آج کل کے وہ لوگ ہیں کہاں وہ جو یہ نعرہ بازی کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انصاف کا پروسیس ہوتا ہے، آپ اس کو لنگر آن کر سکتے ہیں، آپ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بچ نہیں سکتے. تو جیسا آپ کو یاد ہوگا، میں اور آپ پروگرامز میں اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ 3-4 مقدمات ایسے ہیں جو بہت ہی سنگین نوعیت کے ہیں اور اس میں سزا کا امکان موجود ہے. یاد ہے آپ کو؟ یہ باقی کے جو ہے نا، یہ تو وہ جس کو پنجابی زبان کہتے ہیں شامل واجہ کے طور پہ بہت سارے مقدمات بنائے گئے ہیں، تعداد تو 150 سے تجاوز کر چکی ہوئی ہے. لیکن یہ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ تھا جس میں ڈیفنس ویک تھا یا کیس سٹرونگ تھا، جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو. اس میں ان کو سزا ہو گئی ہے 3 سال کی، 5 سال کے لیے وہ یعنی نااہل ہو گئے ہیں، اور 1 لاکھ جرمانہ بھی ہے، اور جرمانہ نہیں دیں گے تو 6 مہینے کی مزید سزا بھی ہے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. ایک تو ان کی وکیل کی ملاقات کل نہیں کرائی جا سکی تھی، لیکن آج ہو گئی ہے. وہ 1.25 گھنٹے کی ملاقات ہے. اس کے بعد باہر آ کے جو انہوں نے تاثر دیا ہے اپنی ملاقات کا، اس سے 2 باتیں واضح ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بہت بہادر ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ساری زندگی کے لیے بھی اگر جیل میں رکھیں تو میں رہوں گا، اور مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہو رہا جیل میں. ان کو C کلاس دی گئی ہے، اور یہ کہ ان کو تو A کلاس ملنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ان کے جو باتھ روم ہے اس کی چھت نہیں ہے، اس کی دیواریں نہیں ہیں. تو وہ ایک بات میں اور کہا کرتا تھا مکافات عمل کی، اگر آپ کو یاد ہو تو ذرا تھوڑا سا ریکال کر لیتے ہیں اس کو. اگر آپ کو یاد ہو جب مریم نواز تھیں نیب کی کسٹڈی میں، تو نہ صرف یہ کہ ان کے بھی باتھ روم کی دیواریں نہیں تھیں، بلکہ ان کے باتھ روم کے اوپر کیمرے نصب تھے، اگر یاد ہو آپ کو. اور دوسرا آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ امریکہ میں ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا تھا میں واپس جا کے نواز شریف کے کمرے کا AC اترواؤں گا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو حقائق ہیں. اور دوسرا انہوں نے ایک بات اور تسلسل کے ساتھ کہی کہ جیلوں میں کوئی امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے، جہاں عام قیدی رہتا ہے وہیں سب کو رکھنا چاہیے. تو پھر یہ A کلاس کی اور B کلاس کی جو درخواستیں ہیں یہ میری سمجھ سے بالا تر ہیں. دیکھیے انہوں نے وکلاء نے کوشش کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. وہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہی وہ وہاں پہنچیں گے چیف جسٹس صاحب باہر کھڑے ہوں گے انتظار میں، جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. پہلے تو رجسٹرار آفس نے اس پر اعتراضات لگائے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان کی درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، اور 10 تاریخ دی گئی ہے ہیئرنگ کے لیے. تو اس دفعہ لگتا ہے کہ جج صاحب بھی جلدی میں نہیں ہیں. تو یہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی، عدالت سے ان کو کس قسم کا کیا ریلیف ملے امکانات گا؟ ہیں ریلیف ملنے کے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب کیونکہ مقدمات تو بہت زیادہ ہیں، مطلب کیا یہاں پر وہ سلسلہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میں ریلیف ملتا ہے، دوسرے میں گرفتاری؟ دیکھیے اس مقدمے میں کے ساتھ کسی اور مقدمے کو نہیں جوڑا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک سزا یافتہ مجرم کی طرف سے یہ درخواست ہوگی، اور اس میں ریلیف پہلے وہ مانگیں گے کہ اس مقدمے میں ریلیف مل جائے. پہلا ضمانت ہو جائے، دوسرا اس کی پروسیڈنگ جلدی شروع ہو جائیں. لیکن یہ اختیار سارا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. وہ چاہیں تو اسے ڈیلی بنیاد پر سن سکتے ہیں، وہ چاہیں تو اس کو لنگر آن کر سکتے ہیں. یہ اب دیکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رویہ کیا ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں وہی چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار وہ کر چکے ہیں. اس سے پہلے ریلیف لیتے رہے اسی چیف جسٹس صاحب سے. اب ان کا خیال یہ ہے کہ وہ شاید عمران خان کے مخالف ہو گئے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ معاملہ ابھی طوالت کھینچے گا. فوری طور پہ مجھے ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی ایسے مقدمات میں ہوتا ہے. اور ایک اور بات جو ہے وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ان کو ان کی مرضی کا جو ڈاکٹر ہے وہ مہیا کر دیا جائے تاکہ وہ ان کا میڈیکل چیک اپ کر سکے.
میرے خیال سے حکومت اتنی کانشیس ضرور ہے کہ اس نے ہر اٹھنے والے سوال کا جواب پہلے سے تلاش کر لیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے سیل نمبر 1 سے سیل نمبر 2 میں منتقل کر دیا, جہاں فیسلٹیز کیا فرق کیا ہے بہتر. وہاں گدا زمین پہ شاید بچتا تھا, اچھا اے میں یہاں پلنگ ہوگا, وہاں کوئی کرسی نہیں تھی, کوئی میز نہیں تھی. اپ گریڈ کیا گیا ہے, اپ گریڈ تو انہوں نے کر دیا ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ میڈیکل کے حوالے سے ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ بنا دیا ہے جو 24 گھنٹے اویلیبل رہے گا اٹک جیل میں. ٹھیک ہے. تو جب اتنا بڑا اہتمام کر دیا گیا ہے تو پھر کسی پرسنل فزیشین کو بلانے کی میرے خیال سے ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے صورتحال اب تک کی. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے اوپر آتی ہے بنتی ہے تو پتہ پھر لگتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا تکلیف. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, اس میں تو میرے خیال میں اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی, اس پہ ہم بات بھی بالکل کرتے رہیں گے. یہ جو صبح سے خبر گردش کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے شاید یہ جو ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے, کرنے جا رہے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کو جو چیئرمین شپ سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. الیکشن کمیشن فی الحال اس کی تردید کریے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ابھی ہوئی نہیں ہے, اب فائنلائز نہیں ہوئی, پروسیس میں ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو رواج آپ آج ڈالتے ہیں وہی رواج کل آپ کا سامنے کھڑا ہو کے منہ چڑھا رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب انہیں سزا ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو, تو اس کے بعد پٹیشن کی تھی ایک پی ٹی آئی کے یعنی ورکر کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو ہٹایا جائے پارٹی کی صدارت سے, اور وہ الیکشن کمیشن نے اس کو انٹرٹین کیا, وہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا انڈر دا کورٹ انسٹرکشنز. تو یہ اب بھی ہوگا, اس لیے کہ اگر ایک دفعہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے تو اس کے اوپر عمل ہوگا. میرے خیال سے جو میری اپنی انٹرپریشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کر لی گئی ہے, فائل بنا کے چیئرمین صاحب کو بھیج دی گئی ہے, لیکن فیصلہ ایز سچ نہیں ہوا ہے. میرے خیال سے کل جو اجلاس ہونا ہے الیکشن کمیشن کا اس میں یہ فیصلہ ہوگا اور اس کا اعلان بھی ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا 9 مئی کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک نئی آڈیو لیک ہے اور وہ عطا طاہر صاحب نے سمسام بخاری سے ریلیٹڈ یہ آڈیو لیک ہے. کتنی ڈسٹرکٹیو ہے, آپ نے سنی ہوگی یقیناً. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے, جس کو آپ نے ایک چھوٹی سی آڈیو لیک کہا ہے. یہ اتنا خوفناک بم ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کسی غیر پی ٹی آئی کے فرد کی نہیں ہے. سمسام بخاری صاحب جو ہے انہوں نے باقاعدہ پی ٹی آئی جوائن کی تھی. وہ آپ کو تفصیلات بتا رہے ہیں اس کور کمیٹی کی میٹنگ کی جو اس واقعے سے یعنی 9 مئی سے 3 دن پہلے ہوئی, اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا 9 مئی کا, یعنی جب ان کی گرفتاری ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا. تفصیلات اتنی خوفناک ہیں. ان کا کہنا یہ ہے جو وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ٹوٹل فیصلہ یہ تھا کہ اگر ان کو گرفتار کیا جائے گا تو سارا احتجاج فوکسڈ ہوگا فوج کے خلاف. یہ وہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ سنا تو میں تو بھاگا وہاں سے گاڑی لے کے اپنی, اور میرے ساتھ ساتھ وہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ بھی گاڑی میں بیٹھے اور بھاگ لیے یہ کہہ کے کہ میں بیمار ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور مہر ضبط کر دی ہے اس ایشو کے اوپر کہ یہ سارا جو ہے یہ اسپونٹینیس ریئیکشن نہیں تھا, یہ دس واز آل ویل پلانڈ اینڈ ویل پلانڈ ان ایڈوانس.